نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 196 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بعد ان کے شوہروں کے بارے میں سوال ہوگا کہ انہوں نے شوہروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ تو اس حدیث کے بارے میں وضاحت فرمائیں کہ یہ ثابت ہے یا نہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً مروی ہے اور اس کی سند معتبر ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت البدایہ والنہایہ میں اسے نقل فرمایا ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اول ما تسأل عنہ المرأة یوم القیامۃ صلاتها ثم عن بعلها کیف فعلت الیہ، کہ قیامت میں سب سے پہلے جو چیز پوچھی جائے گی عورت سے وہ نماز کے بارے میں، اس کے بعد شوہر کے بارے میں کہ اس نے اس کا کہاں تک حق ادا کیا ہے۔ اس لیے یہ روایت بیان کی جا سکتی ہے اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کا خاص کر اہتمام کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک کتاب کے حاشیے میں ہم نے یہ مضمون دیکھا ہے کہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، جمع کے صیغے کے ساتھ خطبے میں استعمال کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کلمہ شہادت میں نشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اشہدو کے لفظ یعنی واحد متکلم کا لفظ استعمال ہونا چاہیے اور نشہدو نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوال ہمارا یہ ہے کہ جو عام طور پر تقریروں میں یا جمعہ کے خطبات میں نشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اشہدو اور نشہدو دونوں طرح خطبے میں پڑھنا درست ہے، چنانچہ خود قرآن پاک میں ایمانیات کے سلسلے میں جمع متکلم کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ آیت میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ کہ جس طرح یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اسی طرح شہادت کے کلمے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً جہاں مجمع کثیر ہو تو سب کی طرف سے گواہی دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں ایک صاحب کی 4 لڑکیاں ہیں، کسی جگہ سے رشتہ آتا ہے لیکن پھر بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں رشتے کے بارے میں۔ جواباً عرض ہے کہ روزانہ یا جامعوں کی ایک تسبیح فجر سے پہلے پڑھ کر دعا کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی رشتے میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔
سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، بعض روایتوں سے اس کی صراحت ملتی ہے، لیکن یہ خبر گیری کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، باقاعدہ شب گزاری ایک رات میں ایک ہی بیوی کے پاس ہوتی تھی، اس کی باری مقرر فرما رکھی تھی آپ نے، لیکن خبر گیری کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ سوال کرتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ جن بچوں کا حفظ قرآن کریم کرتے ہوئے انتقال ہو جائے تو ان بچوں کا حضرت جبرائیل علیہ السلام حفظ قرآن مکمل کراتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی بات ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی اور تلاش کے باوجود بھی نہیں مل سکی۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا فرشتے، اور کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ راجح قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کو کچھ خصوصی علم عطا کیے گئے تھے جن کا تعلق تکوینیات سے تھا۔ البتہ وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے، تو ہمیں خواہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور تلاش و جستجو کرنا بے فائدہ ہے، اس لیے ایسے سوالات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بے وضو آدمی اگر صرف پیر دھو کر خفین پہن لے اور پھر اپنا بابقیہ وضو مکمل کرے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وضو تو درست ہو جائے گا، لیکن ترتیب کے خلاف ہونے کی وجہ سے خلاف اولا ہوگا، وضو صحیح ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں میں ایک مسجد کا امام ہوں، فرض نماز کے بعد دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی مقدار دعا میں تاخیر کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے کا ثبوت بعض روایتوں میں ملتا ہے فرض نماز کے بعد، اس لیے اگر کوئی امام اتنی تاخیر کرے جس میں آیت الکرسی پڑھی جا سکے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے مؤذن اپنی جگہ منتخب کرنے کے لیے 5 وقتہ نمازوں میں اپنے لیے جائے نماز بچھا سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو مؤذن کہیں بھی کھڑا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے، کسی بھی صف میں وہ تکبیر کہہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ بچھا لے اور کسی کوئی اعتراض نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو موضوع بحث نہ بنایا جائے۔ پوچھتے ہیں سحری کا وقت 5:53 پر ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد 4 منٹ تک آدمی کھاتا رہے تو اس کا روزہ درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ سحری کے وقت کے بعد تک وہ کھاتا رہا ہے۔ پوچھتے ہیں بازار میں ہماری ایک جگہ ہے، ہم اس کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں اور ایک بینک والے اس کو ATM مشین لگانے کے لیے کرائے پر لینا چاہ رہے ہیں، تو کیا ان کو وہ جگہ کرائے پر دینا جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ ATM کے اندر مختلف خدمات مہیا کرائی جاتی ہیں، اس لیے ATM کے مقصد سے کرائے پر دکان وغیرہ دینا درست اور جائز ہے۔ پوچھتے ہیں کہ زید ایک غیر مسلم کی دکان پر ملازم ہیں،
سرکار کی طرف سے جو ماہانہ راشن ملتا ہے، اس دکان پر راشن کو وزن کر کے گاہکوں کو دیتا ہے، لیکن وہ غیر مسلم دکاندار زید سے کہتا ہے کہ ہر کلو میں 100 گرام راشن کو کم وزن کر کے دو۔ تو زید کے لیے ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے زید کو پورا ناپنا چاہیے اور اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ خیانت میں تعاون کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کیا بطور دوا کے گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں، اور گدھی کا دودھ حلال ہے یا حرام؟ جواباً عرض ہے کہ گدھا ہو یا گدھی، اس کا گوشت اور دودھ سب ناجائز ہے۔ اور آج کل ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کا انحصار ہی گدھی کے دودھ پر ہو گیا ہو کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہوگی بغیر اس کے۔ متبادل علاج موجود ہے، اس لیے گدھی کے دودھ کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ وراثت سے متعلق ایک سوال ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور وارثین میں شوہر، ماں، باپ، بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں، اور کل ترکہ 1,10,000 روپے ہے، تو کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کا کل ترکہ 72 حصوں میں تقسیم ہو کر 18 شوہر کو، 12 ماں کو، 12 باپ کو، 10 بیٹے کو اور 5 ہر ایک بیٹی کو ملے گا، اور 1,10,000 روپے میں 37,500 شوہر کو، اور 18,333 3/9 ماں کو، اور 18,333 3/9 باپ کو، اور 15,277 7/9 بیٹے کو، اور 7,638 8/9 ہر ایک بیٹی کو ملے گا۔ اس طرح سے تقسیم کی جائے گی، جو بھی جائیداد وغیرہ ہو اس کی قیمت لگا کر کے اس کو بھی شامل کیا جائے، اور جو یہ رقم 1,10,000 کی ہے وہ اس طرح تقسیم ہوگی جو اوپر ذکر کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کی شرور سے محفوظ فرمائے، اور دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔